السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق الحکمہ عربک لرننگ سینٹر میں ہم آپ کا بڑا استقبال کرتے ہیں، اور گزشتہ 2 ویڈیوز کے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف کی شکلیں کتنی ہوتی ہیں، جن میں ہم نے 12 حروفوں کو کور کیا تھا۔ 12 حروفوں کی ساری شکلیں بتائی تھی کہ اگر حروف ابتدا میں واقع ہوں تو ان کی کس طرح سے شکلیں بنتی ہیں، درمیان میں واقع ہوں تو ان کی کس طرح سے شکلیں بنتی ہیں، اور اگر اخیر میں واقع ہوں تو ان کی کس طرح سے شکلیں بنتی ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک 13ویں حرف کے بارے میں، حرف الطاء کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دیکھیے، حرف الطاء بھی 3 طریقے سے واقع ہوتا ہے کلمے میں، جیسے مسطرۃ، اس کے معنی ہیں اسکیل کے، تو یہاں پر طاء درمیان میں واقع ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی مسطرہ، طاء کی شکل ہوگی اس طرح سے۔ اور اگر طاء ابتدا میں واقع ہو تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، طبیبن، اس کے معنی ہیں ڈاکٹر کے۔ تو یہاں پر طبیبن میں طاء واقع ہوا ہے، وہ ابتدا میں واقع ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے۔ اور طاء اگر انتہا میں واقع ہو، اخیر میں واقع ہو، جیسے مشطن، اس کے معنی ہیں کنگھی کے، تو طاء یہاں پر اخیر میں واقع ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، مشطن۔ اب بڑھتے ہیں ایک 14ویں حرف کی طرف، ضا۔ حرف الضا بھی 3 طریقے سے واقع ہوتا ہے، ابتدا، درمیان اور اخیر میں۔ اگر ابتدا میں واقع ہوگا تو شکل اس طرح ہوگی، درمیان میں واقع ہوگا تو شکل اس طرح ہوگی، جیسے ظفرن، اس کے معنی ہیں ناخن کے۔ ظفرن، یہاں پر ضا جو ہے وہ ابتدا میں واقع ہوا ہے۔ اور مظلۃن، یہاں پر ضا جو ہے وہ درمیان میں واقع ہوا ہے، اس کے معنی ہیں چھتری کے۔ تو ضا درمیان میں واقع ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے۔ اب بڑھتے ہیں ایک 15ویں حرف کی طرف، حرف العین۔ عین بھی 3 طریقے سے واقع ہوتا ہے، ابتدا، درمیان، انتہا۔ اگر عین وہ انتہا میں واقع ہو، جیسے رضیعن، رضیعن کہتے ہیں دودھ پینے والے بچے کو، تو رضیعن کے اندر عین واقع ہوا ہے انتہا میں تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے۔ اور عنبن، اس کے معنی ہیں انگور کے۔ اس کلمے میں عین واقع ہوا ہے ابتدا میں تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، عنبن، اس کے معنی ہیں انگور کے۔ اور ملعقۃ، اس کے معنی ہیں چمچے کے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے عین وہ درمیان میں واقع ہوا ہے اور آگے اور پیچھے والے حروف سے ملا ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے۔ حرف الغین، اس کی بھی 3 شکلیں ہوتی ہیں، ابتدا، درمیان، انتہا۔ تو دیکھیے، یسبغ، یعنی رنگ کرنے کو کہتے ہیں یسبغ، تو یہاں پر غین جو ہے وہ انتہا میں واقع ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، یسبغ۔ اور یہاں پر دیکھیے، اس کلمے میں مغنی کہتے ہیں گانا گانے والے کو، کوئی بھی چیز گانے والے کو، تو یہاں پر غین وہ درمیان میں واقع ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے۔ اور اگر غین ابتدا میں واقع ہو، جیسے غرابن، اس کے معنی ہیں کوے کے، تو یہاں پر دیکھیں گے اب غین ابتدا میں واقع ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، غرابن، اس کے معنی ہیں کوا۔ اب بڑھتے ہیں ایک 17ویں حرف کی طرف، حرف الفا۔ فا بھی 3 طریقے سے واقع ہوتا ہے، ابتدا، درمیان، انتہا۔ فراشتن، اس کے معنی ہیں تتلی کے، بٹر فلائی۔ تو یہاں پر دیکھیں گے آپ فا درمیان میں ابتدا میں واقع ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، فراشتن، تتلی۔
मअतफ़ुन इसके माने हैं जैकेट के, जिस तरह मैं पहना हुआ हूँ, तो मअतफ़ुन जैकेट को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप फ़ा इंतहा में आखिर में वाक़ हुआ है तो उसकी शक्ल होगी इस तरह से, मअतफ़ुन। मिफ्ताहुन, यहाँ पर देखेंगे आप मिफ्ताहुन के माने हैं चाबी के, कुंजी के। तो यहाँ पर देखेंगे फ़ा वो दरमियान में वाक़ हुआ है तो उसकी शक्ल होगी इस तरह से। हर्फुल क़ाफ़, ये भी 3 तरीक़े से वाक़ होता है फ़ा की तरह से, इब्तिदा, दरमियान, इंतहा। जैसे क़ाफ़, क़तारुन इसके माने हैं ट्रेन के। तो अब यहाँ पर देखेंगे क़ाफ़ वो इब्तिदा में वाक़ हुआ है तो उसकी शक्ल इस तरह से होगी, क़तारुन, ट्रेन। और क़ाफ़ अगर दरमियान में वाक़ हो, जैसे नुक़ूदुन इसके माने हैं पैसों के। तो यहाँ पर देखेंगे क़ाफ़ दरमियान में वाक़ हुआ है, नुक़ूदुन। और अगर क़ाफ़ आखिर में वाक़ हो, जैसे इब्रीक़ुन इसके माने हैं लोटे के। तो यहाँ पर देखिए क़ाफ़ वो आखिर में वाक़ हुआ है तो उसकी शक्ल होगी इस तरह से। अब बढ़ते हैं एक दूसरे हर्फ की तरफ, कैफ़, हर्फुल कैफ़। इसकी भी 3 शक्लें होती हैं, काफ़ इब्तिदा में वाक़ हो, काफ़ दरमियान में वाक़ हो, काफ़ आखिर में वाक़ हो। जैसे सिक्कीनुन, सिक्कीनुन में यहाँ पर देखेंगे आप काफ़ दरमियान में वाक़ है तो इसकी शक्ल होगी इस तरह से, सिक्कीनुन इसके माने हैं चाकू के, छुरी के। और अगर काफ़ इब्तिदा में वाक़ हो, जैसे किताबुन, आप यहाँ देखेंगे काफ़ इब्तिदा में वाक़ है, किताबुन इसके माने हैं किताब के, बुक के। तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ इब्तिदा में वाक़ है तो उसकी शक्ल होगी इस तरह से। समकुन इसके माने हैं मछली के। तो यहाँ पर देखेंगे आप काफ़ वो इंतहा में वाक़ है, आखिर में वाक़ है तो उसकी शक्ल होगी इस तरह से, समकुन, मछली के। तो आपने देखा कि हुरूफ को सीखना कितना ज़्यादा आसान है। अब बच गए और बाकी अच्छे हर्फ। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो के अंदर उन सारे हुरूफ को हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि किस तरह उसको भी जोड़ा जाता है और वो कहाँ कहाँ वाक़ होते हैं। आखिर में आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे वीडियोस को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।